وسلم على حبيبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ حجاج کرام کے لیے روزانہ یہ دینی نشست کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس سے قبل آپ نے بہت سارے مسائل حج، مسائل عمرہ اور مسائل احرام سماعت کیے۔ اب آپ احرام کی حالت میں مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ جب آپ اپنی ہوٹل سے مسجد حرام کے لیے روانہ ہوں اور جب مسجد حرام تک پہنچ جائیں تو بہتر اور سنت یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت جہاں باب السلام تھا وہ جگہ مطاف میں آ گئی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے دروازے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک باب السلام بھی ہے۔ یہ جگہ باب السلام کے مقابلے میں، یعنی جب اس وقت جو باب السلام تھا اس کے سامنے بنی ہوئی ہے۔ اگر آسانی ہو تو باب السلام سے داخل ہونا چاہیے، ورنہ جہاں سے سہولت ہو وہاں سے داخل ہوں۔ سنت یہ ہے کہ پہلے اپنا دایاں پاؤں مسجد حرام میں رکھیں اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، لیکن مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ جوتے چپل رکھنے کے لیے پہلے وہاں الماریاں بنی ہوتی تھیں، لیکن اب صرف شاذ و نادر ایک دو جگہ کوئی الماری نظر آتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جوتے چپل جو ہے اپنے ساتھ چپل رکھنے کا ایک بیگ رکھتے ہیں، اس میں ساتھ میں اندر لے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ جوتے چپل پاک ہیں، پاک صاف ہیں، نئے چپل ہیں، تو پھر ایک بیگ میں رکھ کر ساتھ میں اندر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر چپل یا جوتے پر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہے یا وہ بہت پرانے ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے اندر لے جانے سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے جوتے چپل باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جب وہ عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس نکلتے ہیں تو جو چپل ہاتھ میں آئی اسی کو پہن کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے چپل چھوڑ کر اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چپل چوری ہو گئے یا کوئی لے گیا۔ تو اگر آپ کے چپل کوئی لے گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے چپل لے جاؤ، تو یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں جائز نہیں ہے۔ مسجد حرام میں تو اور زیادہ یہ ناجائز کام ہے، اس لیے بغیر اجازت کسی کی بھی چپل یا جوتے پہننا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ عام مسجد میں یہ ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا یہ دعا پڑھ کر سیدھا قدم اندر رکھیں، لیکن مسجد حرام میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد
اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا خوب یاد رکھیں، جب کبھی مسجد حرام شریف سے یا کسی مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ مسجد حرام میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد اتنا اور ملا لیں، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ان ھذا حرمک وموضع امنک فحرم لحمی وبشری ودمی ومخی وعظامی علی النار۔ یہ دعا بھی اگر ساتھ میں رکھیں، یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھیں، اور دیکھ کر یہ دعا پڑھ کر جو ہے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں تو یہ ہر مسجد کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو آپ مسجد حرام میں جب تک رہیں گے اللہ کے فرشتے آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور مسجد حرام میں تو لوگ جو ہے جاتے ہیں تو آدھا ایک گھنٹے میں واپس نہیں آتے، بلکہ بہت زیادہ طویل وقت تک اندر رکنا پڑتا ہے۔ کوئی ایک طواف کرتا ہے، کوئی دو طواف کرتا ہے، کوئی جو ہے طواف کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو بہت طویل وقت تک آپ کو اندر بیٹھنا بھی ہے، تو وہاں تو اور زیادہ جو ہے اعتکاف کی نیت کر کے جانا چاہیے، تاکہ اگر اعتکاف کی نیت آپ کر کے گئے تو اب مسجد حرام میں پانی پینا، کھانا کھانا، ناشتہ کرنا، وہاں سونا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو یہ ہر مسجد کے لیے ہے کہ کسی بھی مسجد میں آپ نے اعتکاف کی نیت نہ کی تو اس مسجد میں آپ سو نہیں سکتے، کھانا پینا نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو مسجد میں اگر آپ کو پانی پینا ہے، شربت پینا ہے، چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، جو بھی آپ کو جو ہے سونا وغیرہ سونے سے فارغ ہونا ہے، تو جو ہے اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت کر کے آپ جائیں گے تو کھانا پینا سونا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ جب بھی مسجد حرام میں داخل ہوں اور کسی نماز کا وقت ہو تو اس سے پہلے فارغ ہو لیں، یعنی پہلے نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ عنقریب بیت اللہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ وہ گھر ہے جو سارے عالم کا قبلہ ہے، پوری کائنات کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے آپ نے عمر بھر نمازیں پڑھی، سجدے کیے۔ آج اللہ کا فضل ہوا کہ وہ گھڑی آ گئی کہ مکہ معظمہ میں کعبہ معظمہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس وقت خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ پر جیسے ہی پہلی نظر پڑے اس وقت جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو جائز دعا مانگیں گے، وہ دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو مسجد شریف میں جب اندر پہنچیں، آپ کو مسجد کے اندر جاتے ہی خانہ کعبہ کی عمارتیں، خانہ کعبہ کی مقدس دیواریں نظر آئیں گی۔ اپنی نظریں جو ہے فوراً آپ جیسے ہی کعبہ شریف پر نظر پڑے نظر اسی پر جما دیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار پڑھیں، پھر 3 مرتبہ کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو بھی یاد کر لیں، کیونکہ یہ دعا جگہ جگہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ یہ عظیم اجابت اور مقبولیت کا وقت ہے، یہاں ٹھہریں اور سچے دل سے اپنے اور تمام عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی، عافیت کی اور سب کے لیے بھلائی کی دعا مانگیں، اور جنت میں بلا حساب داخلے کی دعا کریں۔ آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے کہ جب بھی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس وقت
کون سی دعا مانگیں، کون سی دعا مانگیں، کیا نہ مانگیں، وہاں دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ کیا مانگیں، کیا چھوڑ دیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو بندہ یہ دعا کر لے، اے اللہ میں جب بھی جو دعا کروں تو اسے قبول فرما لے۔ یعنی خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو یہ دعا کر لے کہ آج کے بعد جو بھی میں دعا مانگوں اے اللہ تو وہ دعا قبول کر لینا۔ تو یہ دعا قبول ہو جائے گی تو اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے پوری زندگی ساری دعائیں اس ایک دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور اگر کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو درود شریف کی کثرت کرے۔ جہاں جہاں الگ الگ دعا پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا کہ وہاں یہ دعا پڑھنی ہے، پہلے چکر میں یہ دعا ہے، دوسرے میں یہ ہے، تیسرے میں یہ ہے، مطاف کی یہ دعا ہے، مقام ابراہیم کی یہ دعا ہے، صفا مروہ کی یہ دعا ہے، یہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہوں، یاد نہ ہوں تو کتاب ساتھ میں رکھیں پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی بھی دعا آپ نہیں پڑھ سکتے تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرے۔ دعا یہ درود شریف جو ہے یہ ہر دعا کی جان ہے۔ جس مقصد سے، جس نیت سے، جس ارادے سے آپ درود پڑھیں گے اللہ آپ کے اس ارادے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے ساری دعائیں یاد کر لیں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ درود شریف کی بھی کثرت کریں، اور مطاف کعبہ، خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے پاس جو ہے جتنے مقدس مقامات ہیں، زمزم شریف کی جگہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم کعبہ ہے، میزاب رحمت ہے، مستجاب ہے، یہ ساری جگہیں ہیں۔ ان پہ جب جب نظر پڑے اور جب جب ان کو چھونے کی، چومنے کی آپ کو جو ہے جگہ ملے اور وقت ملے، موقع ملے تو فوراً جو ہے ہاتھ لگاتے وقت بھی دعا کریں، اور ان کے اوپر نظر پڑے تب بھی دعا کریں، صفا مروہ میں تب بھی دعا پڑھیں کہ یہ دعا جو ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مسجد میں آئیں تو فوراً مسجد میں بیٹھ کر نماز کا وقت ہے تو اپنے دل ہی دل میں دعائیں کرتے رہیں، نماز سے فارغ ہو جائیں تب بھی دعا کریں، نماز سے پہلے بھی دعا کریں، مسجد میں آتے وقت بھی دعا کریں، مسجد سے جاتے وقت بھی دعا کریں۔ ہر وقت بندے کو جو ہے اپنے رب سے مانگنا چاہیے، رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جو ہے مانگنے میں کنجوسی نہ کریں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی دنیا دار سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگیں، دین بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں، بھلائی کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، دوستوں کے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگیں، سب کے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے ایک عبادت ہے۔ جب جب آپ دعا کریں گے آپ کو جو ہے عبادت کرنے کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ تو دعا کا خاص طور پر ہمیں ہر جگہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کا دن آئے، شب جمعہ آئے، جمعہ کی رات آئے، پیر کا دن آئے، یا کوئی اور مقدس دن آئے، مقدس رات آئے، ان ایام میں اور ان راتوں کے اندر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔